اما عائشہ دا بستر آسمان تو جبریل آ گیا ہے، آن کے آندہ محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مالو منال چاہید ہے مال لیں دیاں جاؤ تے نبی دے گھر چو نکل دیاں جاؤ، اگر آمینہ دا لال چاہید ہے دنیا دا مال نہیں ملے گا۔ آقا فرماؤں دے میں عائشہ تو بھی باپ ابو بکر نہ جا کے مشورہ کریا تینو مال چاہید ہے کہ آمینہ دا لال چاہید ہے؟ ماں عائشہ میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دیا، ایویں رب نے انتخاب نہیں کیتا ماں عائشہ نبی دی زندگی نو کیچ کرنے واسطے ایک عورت چاہیے دی، اللہ نے ذہین عورت دا انتخاب کیتا، ذہین 3 دن آقا دے رومال دے اندر عائشہ دی تصویر لے کے جبریل آندا رہا ہے۔ تیری میری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کوئی ایم پی اے کردہ ہے، ایم این اے کردہ ہے، موچی کردہ ہے، نائی کردہ ہے، چودھری کردہ ہے، نمبردار کردہ ہے، تے ماں عائشہ تو میں قربان کیوں نہ جاواں جدہ انتخاب رب ذوالجلال نے عرش تو خود کیتا ہے، تے رب دا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ وہ بولو دے صحیح۔ جدو اما عائشہ تے الزام لگا سی نا تے حضرت عمر نے آن کے پوچھا عمر تیرا کی عائشہ دے بارے جو خیال ہے؟ فرمایا سونے تو اڈا نکاح کی نے کیتا ہے عائشہ نے؟ اے اللہ نے سونے کدی نہیں ہو سکتا تو ہی پاک ہو وہ بیوی نے پاک ہو۔ تو دوسری گالے میں سونے جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دی تھی وہ گندی عورت تیرے بستر تے ہون دے گا؟ اماں جی فرما دیا نے نبی دی جلوت خلوت نو بیان کیتا ہے، کوئی مرد اپنی عورت دی تنہائی بیان نہ کرے اور کوئی عورت اپنے مرد خامن دی تنہائی بیان نہ کرے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خلوت بھی اما عائشہ نے بیان کی تھی، جلوت بھی بیان کی تھی، کیوں؟ کہ نبی دی خلوت بھی دین ہے تے نبی دی جلوت بھی دین ہے، وہ بول دے نہیں، اس واسطے بیان کی تھی ماں عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اماں جی فرماندیاں نے سونیا تسی کیا کہ جا کے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا کہ مال چاہیے دا آمینہ دا لال چاہیے دا؟ انہوں ایک گل دا جواب دیو، میں قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا؟ بول دے نہیں، یہ صحیح بخاری جے کتاب التفسیر ہے کہ میرا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ ہن عام نہیں، ابو بکر صدیق نہ مشورہ کر جاؤ۔ کون ابو بکر؟ جنہیں پیغمبر دی زندگی چ 17 نمازاں نبی دے مصلی تے پڑھائی، ماں آئی اللہ دے رسول ہے مسئلہ تے دسیا جی، فرمایا بی بی کل آئی، اللہ رسول کل تو ہی نہ ہو، فرمایا میں نہ ہوں صدیق اکبر دے دروازے تے چلی جائی، آقا بیمار ہوئے مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس، اور بھائیو تھلے بھائیو انہوں نے بٹھاؤ تھلے بھر کے، کوئی انسان والے کام کرو کی کر دے ہو؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس۔ حضرت امام بخاری نے حدیث 27 مرتبہ آندی ہے صحیح بخاری 27 باب بنے، جدو کیا جاؤ ابو بکر نو کہو نماز پڑھاؤ، حضرت علی کتھے سن؟ بولو حضرت علی مسجد نبوی چنا، حسن بھی مسجد نبوی چ، حسین بھی، چاچا عباس بھی، عقیل بھی سارے موجود، لیکن علی نے اعتراض کیتا، وہ بولو تے صحیح، علی نے ابو بکر دی امامت تے اعتراض کیتا ہے؟ نبی دی زندگی چ نہیں کیتا۔ جدو آقا بار بار کہہ رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جاؤ کوئی دنیا دا ذاکر، پاکستان دا نہیں ایران چو کو منگا لو، کوئی ذاکر حدیث دے ذخیرے چو ایک حدیث صرف ایک حدیث لے کے آئے کہ حضرت علی نے ابو بکر دی خلافت اور امامت تے اعتراض کیتا ہوئے، ایک حدیث پیش کرے، میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، مسلک اہل حدیث چڑھ دیا۔ تکبیر، صداقت مسلک حق اہل حدیث سیدنا ابو بکر صدیق، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف
مسروری صاحب مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. کائنات دے اندر کوئی لیا ہوتے صحیح جدو علی اعتراض نہیں کردا نہ ابو بکر دی خلافت امامت ہے تو کون اعتراض کرنا لا تیری کیا حیثیت ہے. جدو ابو بکر دی خلافت امامت دے علی نے اعتراض کیتا ہائے 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 آخری ایام نے عائشہ نو کیا ذرا باری دا پردہ پرا تے کر میں ویکھا کون صدیق دے پیچھے نماز نہیں پڑھدا. میں دیکھا تے صحیح. اٹھاؤ سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61. علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح کیا. نبی علیہ السلام بیمار ہوئے, بلال آئے باری دے نال کھلو کے کیا الصلاۃ الصلاۃ یار فرمایا جاؤ کسی نو بلال کہہ دیو نماز پڑھا. بلال آئے صدیق نظر ماری صدیق نظر نہ آئے. حضرت عمر نو کیا تو ہی نماز پڑھاؤ. عمر مسلے تے کھڑے ہوئے تکبیر ہوئی. عمر نے کیا اللہ اکبر. عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی. جوان کنے سن اپنے پیر تھلے چمڑا رکھیا 7 بندیاں نو کیا چمڑا کھچو میرے پیر تھلے. چمڑا ٹوٹ گیا عمر دے پیر تھلے نہیں نکلیا. ایویں نبی نے منگ کے نہیں لیا. اللہ عمر دے دے. اور یارو جتھے عمر نہیں اوتھے موت ہے. جتھے عمر نہیں اوتھے موت ہے. من عمر نو عمر دراز ہووی شالا روے عمر دا دردی. میں تے ویکھی ہے عمر دے درد تے لکھاں دی عمر سنور دی. عمر دی شان پوچھنیاں حسین کو لو پوچھ جدے گھر تی ہے حیدر دی. حیران ہے یوسف مسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی. اللہ اکبر کیا حجرہ عائشہ چ آواز گئی. نبی علیہ السلام چار پائی تو اٹھے چہرہ سرخ جیڑی باری مسجد نبوی وچ کھل دی او دے نال منہ لگایا. فرمایا لا 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 اینا صدیق اینا صدیق. جواب نہیں آیا. نماز ہو رہی. آقا بیٹھ گئے. نماز مکمل ہوئی. ابو بکر آئے. فرمایا ابو بکر نو مہاجرہ صحابہ نے سنایا. ابو بکر حجرہ عائشہ جی گئے. فرمایا ابن ابی قحافہ کتے گئے؟ اللہ رسول فلان جگہ تے گیا. نماز پڑھی. فرمایا نہیں آج صدیق دی امامت تے اعتراض کرنے والوں سنو. آقا فرماندے نے ابو بکر نماز نہیں پڑھی. نہیں پڑھی. فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھا دو. فرمایا نماز تے ہو چکی ہے. منو پتہ ہے ابو بکر نماز ہو گئی ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے پر تو دوبارہ پڑھا نا تیری فرضی ہو جائے گی انہاں دی نفلی ہو جائے گی. آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے. وہ کائنات چ لیا ہوتے صحیح. اعتراض کیتا ہے ماں عائشہ نے کیتا ہے. فرمایا نہیں اللہ دے رسول عمر نو کہو نماز پڑھائے. اور اعتراض کرنا ہی تے آمینہ دے لال تے کر سادے تے کیوں کرنا ہے جنہ اپنی زندگی ابو بکر نو اپنے مصلی تے کھلا رہے. ماں عائشہ نے کیا عمر نو کہہ دیو. فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی. فرمایا آقا عمر دا دل سخت ہے ابو بکر دا دل میرے ابو دا دل نرم ہے تھوڑے مصلی تے نہیں کھلوتا جانا. فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پھر فرمایا نہیں عمر نو کہو. فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا باللہ و یا بالمومنین. عرش والا بھی انکار کر رہے ہیں فرش والے بھی انکار کر رہے ہیں. عرش تے فرش والے نو میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. کو کائنات ایسا لیا ہوتے صحیح. اس صدیق دی بات کرنا میں دنیا دے سارے امام مفتی مفسر محدث صدیق دی جتی دی خاک تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں. لیکن اما عائشہ فرما دیا نا اللہ رسول میں اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. میں تینوں حدیث سناواں قرآن سناواں تو کہنا قرآن حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دی بات بھی ٹھیک ہے. تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے جائے تیرا ایمان تے اوتھے ہی ہے. اینوں تے کچھ نہیں نہ ہویا بول دے نہیں.
جتھے نبی دی حدیث آ جائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جتھے پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے اتھے دوسری گل سوچن دی لوڑی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اب ایک لے جڑا نبی دے آنکھیں نہیں لگدا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت یسلموا تسلیما۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور بلا مبالغہ اس زمین دی دھرتی تے جیڑا دین آمینہ دے لال نے دیتا ہے وہ دین اہل حدیث دے کولے، اہل حدیث نے اس دین چ نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں۔ باقی تے ہر پاسوں ویکھ لو کی ہون ڈیا ہے، کوئی ادھروں گل شامل کردا ہے، کوئی ادھروں کردا ہے، آندا اے وی دین ہے، او وی دین ہے، اے وی دین ہے، میرے ابے دی بات وی دین ہے۔ نبی علیہ السلام کو نا ایک صحابی آیا، انہیں کلمہ پڑھیا تو کہا جی اسلام کی ہے، آپ نے دسیا، ایمان کی ہے، آپ نے دسیا، شریعت دسی ہے، تو جان لگیا پتہ کی آندہ ہے اللہ دے رسول میں دے جو وعدہ بھی نہیں کرانگا تو گھاٹا بھی نہیں کرانگا، وعدہ بھی نہیں کرانگا تو گھاٹا بھی۔ جدو یہ واپس ہویا نا کہ آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا وہ سامنے جا رہے ہیں، اور 13 سولنگ دے باسیوں انہیں نماز کو نہیں اجے پڑھی، اجے کلمہ ہی پڑھیا سو، نماز نہیں پڑھی۔ گل صرف یہ نہیں کیتی ہے جڑا تساں دین دسیا نا اللہ دے رسول نو کہندا میں دے وچ وعدہ بھی نہیں کرانگا تے گھاٹا بھی نہیں کرانگا۔ جدوں واپس ہویا آپ نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہے وہ سامنے جا رہے، تگے گھوڑے تے سوار ہویا، گھوڑا کے جا کے ڈگا ہے، اتوں یہ پلٹ کے ڈگا ہے، منکا ٹوٹا ہے، جان نکل گئی تے اللہ رسول سامنے ویندے رہے۔ آپ گئے جا کے نا یہ دے ایسرا سر نو چکیا ہے، تلیاں تے رکھیا ہے، تے میرے پیغمبر نے اپنے لب صحابی دے لب دے اتے رکھ دیتے، اپنے لب بھائی مصطفیٰ دے لبا دے اتے رکھ دیتے۔ ہونے لب کوئی عام لب نے وہ بول دے نہیں، جڑے رب دی اجازت تو بغیر بول دے ہی نہیں، رب دی اجازت تو بغیر بول دے ہی نہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ ساڈا پیر جدوں میرا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ وہ اجازت تو لب رکھے تے آپ نے آپ دا سر جڑا نا صحابی دا اپنی گوچ رکھیا تے پیچھے ہٹ جائے۔ صحابہ نے اللہ رسول سر تے گوچ رکھیا تے پیچھے کیوں ہٹے ہو؟
فرمایا جنت دے فرشتے دے منہ لیا کے نا جنت دا پھل پا رہے نے، میں پیچھے ہٹ گیا کہ میں درمیان چ رکاوٹ نہ بن جائے۔ ہن جیڑا صحابی کہے کہ اللہ رسول میں تواڈے دین چ وعدہ بھی نہیں کراں گا گھاٹا بھی، تو دا مقام ویکھو کنا ہے۔ تے اس زمین دی دھرتی تے ایک کوئی جماعت ہے، وہ جماعت اہل حدیث ہے جڑے اللہ دے فضل باں کڈ کے سینہ تان کے کہہ سکدے نے جنہ دین اللہ نے سانو دتا ہے ساڈے کو اونہ ہی ہے، جنہ دین نبی نے دتا ہے ساڈے کو دین نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے۔ بول دیں لوکاں نے وعدہ کر کے لیا بدعت حسنہ ہے، یہ پتہ نہیں دنیا دی کیڑی کتاب چ مولویاں نے بدعت حسنہ پڑھ لی۔ اب بدعت حسنہ دا لفظ کوئی مولوی منو بخائے نا تے میں یقین کرو ساری زندگی اس مولوی دیاں جتیاں چکا، تے جے لفظ نہ لبے تو میں جتیاں انیاں ماراں۔ اگر وکھائے نا عربی منجد دے وچوں بدعت حسنہ دا لفظ تے دیاں جتیاں چکا، تے جے مولوی ملیا نا پھر تیری جتیاں انیاں ماراں گا، مار مار کے نا تینوں میں کی بنا دیا، ہاں دیوا بنا دیا۔ اور میرے بھائی آئیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق پوری کائنات وچو اللہ ہے۔ اے کون والا آیا ہے ذرا غور کرے آجے نہ رشتہ دار ہے نہ وفادار ہے نہ صحابی ہے نہ قریبی ہے نہ اپنے نہ کوئی دوروں نیڑیوں لگ دے، بلکہ آیا کتھوں ہے یمامہ دا گورنر سمام ہے، اپنا نہیں ہے بیگانہ ہے۔ یہ یمامہ دا گورنر آیا مدینے دی سرحد تے، آونا مکے سی راہ بھول گیا مدینے آ گیا۔ ایک گھوڑے تے کدی ایسرا جاندا ہے کدی ایسرا جاندا ہے، صحابہ نے نو ویکھیا بھی بندہ بڑا ہے پئی گھوڑے تے ادھر جا رہا ادھر، انہاں پھڑ کے نہ نو لیا کے تھمے نہ بن دیتا، مسجد نبوی دے تھمے نہ، سینہ دا چنگا چوڑا ہے تے گردنے دی چنگی لمبی ہے تے آکڑ روب دبدبا دہشت سارے بھی پائے جاتے۔ نبی علیہ السلام آئے، نظر نبوت اٹھی، سمامہ کی حال ہے؟ آندھا جا کم کر بن کے پوچھنا کی حال ہے، چھڑ کے پوچھ کی حال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمیشہ مسکران والا مسکرایا، فرمایا نو کیا دے کچھ نہیں، اللہ رسول نے ماریا موریا نہیں لیا کے تھم نہیں بنے ہیں، فرمایا دی روٹی میں محمد دے گھر وچوں آئے، کوئی دنیا دا پیر منو وکھاؤ لے آگے جڑا مریداں نو گھروں کھوائے، وہ بول دے نہیں۔ آج کل تے پیر تے آندے نے کہ مرید آیا کی لے کے آیا جان لگیا کی دے کے جائے، پھر پیر بھی ہو جنوں نماز بھی نہیں ہوندی، کلمہ نہیں ہوندا، کلمہ بالکل بے دین جاہل جنہ کئی سالہ دا استنجا کیتا ہے، انہوں پیر بننا، اور میں انہوں پیر منیا جدا پیر ہے ہی کو نہیں، ہر پیر دا پیر موجود ہے پر جنہوں میں پیر منیا دا پیر ہی کو نہیں۔ وہ لیا ہوتے صحیح وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ میرے بھائی قاری سیف اللہ صاحب پڑھے سنوان وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنٌ، عینی میری آنکھ نے، عینن کائنات دی کسے آنکھ نے بھی اتنا حسین نہیں دیکھیا، کسے ماں دی ککھ نے جنیاں نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خلقتا مبرہ من کل عیب، ہر عیب تو مبرہ منزہ مطاہر اطہر پیدا کانکا قد خلقتا کما تشاؤ۔ آقا ایویں معلوم ہوندا سی تسی رب دے سامنے کھڑے سو، اللہ نو کہندے جاندے سو رب تھانوں بناندا جاندا، اور کوئی کائنات چ ایسا حسین لے آؤ تے صحیح، دم عیسیٰ حسن یوسف، دم عیسیٰ ید بیزداری آچے خوبا ہما دارن کے تو تنہا داری، مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال، چشمے فرق میں زمین دی پشتے اتنا حسین نہیں دیکھیا۔ اور انہاں لوکاں دے دکھے جڑے آندے نے میں لب کے لے آواں کتھوں، نالے آندے نے کول ہی بیٹھے نے نالے لبن بھی ٹورے، کسے ماں دی ککھ نے اتنا حسین جنیا ہے جڑا لبن دی لوڑ ہے۔ وہ بولو دے صحیح، اہل حدیث نے نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں سمجھیا پر کی کیا ہے، سانو تے لوڑ کوئی نہیں،
لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی وکھا گیا ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا اوے لوڑ نہیں سرین دیتی اُرا پرا جان دی جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی ہن تو کول بھی بٹھانا ہے حاضر ناظر بھی کہنا ہے پھر بھی آندہ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا میں کہا ہوتے اگے ہی اتنے آمد کی دی کیا پاتی تاؤ کی دی آمد کی دی ہوتے اگے ہی اتنے آمد کی دی پھر کول بٹھا کے لڑ گیران دے نہیں پھڑی دے ایک بی بی دا خامد اندر ہوئے تو باہر لوکاں نے کوٹھے ٹپ دی پھرے کوئی عزت والی نبی حاضر بھی نے ناظر بھی نے زندہ بھی نے پر لڑ گیران دا پھڑنا ہے کدی فتو شاہ دا کدی نتھو شاہ دا تو اپنی جفا ویکھ میری وفا ویکھ میں پیغمبر نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں ماندا کسے دجے وال ویندا بھی نہیں تو اپنی جفا ویکھ تو کول بٹھا کے گیران دا لڑ پڑیا میں کول نہیں سمجھیا میں کہ اللہ اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی نگاہ تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش چ نکلے غیر دی گل تکبیر للکار ہے للکار ہے للکار ہے مولانا یوسف پسروری صاحب